حق نے محبوب سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہوگی سب کی زبان پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا انعامدار حبیب پروردگار حامی بے کسان سید سروران جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کریم جل جلالہ دے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک دے موقع تے پھر حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس حاضری نو ساڈے واسطے توشہ آخرت بنائے۔ محتشم سامعین کرام، آقا علیہ السلام دی آمد پاک بہت زیادہ مقاصد دے نال بھرپور ہے۔ حضور علیہ السلام اس کائنات میں اجالا دین واسطے گمراہی دے اندھیریاں تو نکال کے ہدایت دے نور والے آن واسطے تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے کائنات دے اتے ایک ایسا نظام، ایک ایسی تبدیلی مہیا کی تھی جڑی کہ کائنات واسطے اشد ضرورت سی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرانیاں زمانہ جاہلیت دیاں برائیاں نو جڑ تو کھاڑ پھینکیا، جدے وچوں ایک برائی اسی نسلی تفاخر دی، یعنی اس نو فنڈامنٹلزم بھی کہا جاندہ ہے کہ اپنے برادری بیس دے اتے لوگ گناہ بڑے کر دے سان، اپنی برادری دے اتے بہت زیادہ فخر ہوندہ سی، اور ساریاں فضیلتاں نو یہی سمجھیا جاندہ سی کہ جدی برادری اچھی ہے وہی اللہ دے نزدیک بھی اچھا ہے، وہی کائنات بھی اچھا ہے۔ یعنی انج کہہ سکتے ہو کہ ہندوازم دے اندر جیڑا ذات پات دا نظام ہے وہ سارا بڑا پھیلیا ہویا سی، اور عرب دے اندر بالخصوص اور پوری دنیا اچ بالعموم اے بات بہت زیادہ فساد دا باعث سی کہ اپنی اپنی برادری دے اعتبار نال، حتیٰ کہ اگر کوئی آزاد بندہ ہے تو وہ غلام کوئی بندہ ہو گیا ہے، پھڑ کے کسی نے غلام بنا لیا ہے،
تو اس دے نال جانوراں تو بھی اتے سلوک کیتا جاندا سی، جبکہ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے اس کائنات نو ایک ایسا نظام دیتا کہ نسلی تفاخر نو حضور نے ختم کیتا، جڑا اسلام دی بنیاد تقوی دا معیار ہے اس نو آقا علیہ السلام نے فروغ دیتا۔ یعنی وہ لوگ جنہاں نو لوگ نیڑے کوئی نہ باندے، آقا علیہ السلام انہاں نو سینے نال لاندے سی، اور بالخصوص حضور علیہ السلام دے او غلام جڑے کہ مالی اعتبار دے نال یا نسلی اعتبار دے نال بہت زیادہ سٹرونگ نئے، آقا علیہ السلام انہاں نو کول بٹھاندے، انہاں نال پیار کردے، جویں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے حضرت صہیب رومی روم تو آئے۔ اس طرح آقا علیہ السلام جدوں کول بٹھاندے سی تے پھر جڑے لوگ اسلام نائے لے آئے یا اسلام دے دشمن اور نسلی تفاخر نو پسند کرنے والے، انہوں نے ایک دفعہ ڈیمانڈ کر دیتی، انہوں نے کہا بھی اسی بھی دوڑے کول آ کے بانے ہاں، دوڑیاں گلاں سننے ہاں، دوڑے تے ایمان لے ہونے ہاں، پر ساڑی شرط ہے وے کہ اے لوگ جنہ موٹا لباس پایا ہے، جڑے کھجور دے پتیاں نال کوئی چیزاں بناندے راندے، پھر گرمی عرب دیئے تے انہاں نو چونکہ اور لباس کوئی نہیں جنہوں بار بار دھو کے پان، تو انہاں دے کولوں سانو بانا اچھا نہیں لگدا، پھر دوڑی مجلس چے بھی بیٹھے ہوں، اسی بھی بیٹھے ہوئے، تے پھر انہاں نو اٹھا دے ہوتے اسی دوڑے کول بانے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات نو پسند نہ فرمایا، کیونکہ اگر آقا علیہ السلام معاذ اللہ آپ اس نو پسند کر دے ہوندے تے پھر انہاں غلاماں نو حضور نے سینے نال کیوں لانا سی۔ آقا علیہ السلام اگے جدوں انہاں نے اے رکھی کہ صفائیں کیوں اپنے بارگاہ چوں انہاں نو اٹھاؤ نا، جڑے نسلی اعتبار نال ساڈے نال تے لو طبقہ نے، تو اسی ور بمانگے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب مصطفیٰ کریم دی جو رضا سی، حضور دی جو ادا سی، اس نو پسند بھی فرمایا اور قیامت تک واسطے قانون بنا دیتا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیارے حبیب، انہاں نو دور نہ کریا جے، اپنے آپ تو انہاں نو دور نہ کریا جے، کیوں کہ اللہ کریم نسلاں تے رنگ تے قبیلے نہیں دیکھدا، میرے رب نے کی ویکھیا ہے کہ انہاں دے کم چنگے نے، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اے دن رات اللہ دی صفت و ثنا تسبیح کردے راندے نے۔ اے پیارے حبیب، انہاں نو نہ اٹھایا جے تے انہاں دا تسبیح پڑھنا کسے لالچ ہور نو نہیں، بس یریدون وجہہ، اے جڑے کم کردے پینے اللہ دی رضا واسطے کردے۔ ادھے وچ اے پیغام ہے کہ اللہ کریم نے اتھے انہاں دی نسلاں دا نہیں ذکر کیتا، بلکہ فرمایا محبوب انہاں دا کم ویکھو، اتھے کم تقوی اس نو ہی دیکھیا جائے گا۔ فرمایا حبیب اے ایڈے کرما والے نے، اے تسبیح بیان کردے نے اللہ دی، او کفر کردے نے، اے اللہ تے ایمان بھی لے آئے نے، صبح و شام اللہ دی پاکی بیان کردے نے، یریدون وجہہ، تے اے کسے اور لالچ نو نہیں بلکہ او دی رضا حاصل کرنا واسطے۔ حضور سرکار دے جڑے مرید تے حضور دے صحابہ تے حضور دے شاگرد سن نا، انہاں دی کیا شان ہے کہ جدو اعتراض کیتا گیا کہ انہاں نو اٹھاؤ، اللہ کریم نے نہیں فرمایا بھی نہیں انہاں نہیں اٹھنا تے تسی آنا ہے تے آ جاؤ، نہیں، انہاں دی ادا نو بیان کیتا، انہاں دے عمل نو بیان کیتا۔ ایدہ مطلب ہے کہ اللہ کریم نے میرٹ دسیا کہ جدے کم چنگے نے وہ بندہ چنگا ہے، بھاویں جس قبیلے دے نال ہوئے، جدے کم اچھے نہیں وہ بندہ اچھا نہیں، بھاویں کتنے اعلیٰ قبیلے دے نال ہوئے، وہ دا قبیلہ اس نو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر قبیلے دی ہی صرف بنیاد ہوندی تے حضور سرکار دا رشتے دے اندر لگدا سی چچا ابو لہب دا نام سی،
لیکن حضور سرکار دی بارگاہ چلا دی بارگاہ چودہ کوئی قدر نہیں. جبکہ بلال کم چنگے نے تے بھاویں رنگ جیو جیا بھی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے. اور رب ذوالجلال نے ایتھے انہاں دی صفت و ثنا بھی بیان کر دیتی حضور دے جڑے صحابہ نے. مطلب ہے کچھ لوگ ایسے کہ جڑے حضرت بلال حبشی دے بھی خلاف نے, اکثر صحابہ دے خلاف نے, حضرت صہیب رومی دے بھی خلاف نے. تو اللہ کریم نے ایتھے انہاں دی جڑی آیت دے شان بیان کر دیتی نے کہ وہ اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے. یریدون وجہہ, متے کوئی آکے کہ مال دے لالچ نو حضور دے دیوانے مسلمان ہوئے, فرمایا نہیں. یریدون وجہہ, انہوں تے بس اللہ دی رضا دی طلب ہے. اور اللہ نے خود قرآن اچ بیان فرما دیتا تاکہ اے دے نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رحمت دا بھی اندازہ ہو جائے اور حضور دے صحابہ دی عظمت دا بھی اندازہ ہو جائے. او ہستیاں نے جنہاں دے کردار دی گواہی رب ذوالجلال نے عطا فرمائی. اور سورہ الحجرات دے اندر اس سے مضمون نو بڑا کھول کے بیان فرمایا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین نے فرما دیتا کہ اے لوگو اساں تانوں پیدا فرمایا ہے ایک مرد اور ایک عورت وچوں. یعنی اللہ کریم نے جتھے پہلے سی اتھے کرو, اللہ کریم نے لوگاں نو نسلی تفاخر تو روک دیتا. فرمایا دونوں ساریاں نو ایک مرد ایک عورت وچوں پیدا کیتا ہے. یہی ہن کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری ذات جی بڑی ہے, انہوں آکھاں گے جی ٹھیک ہے تیری ذات ہے تے اگاں کتھے رلدی ہو سکنا, اگاں ہوئے ساری کائنات کتھے جا کے کٹھی ہونی. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام دے اتے تو اللہ کریم نے نسلی تفاخر نو ہمیشہ واسطے ختم کیتا. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگ, اے تے صرف مسلماناں نہیں بلکہ سارے لوگاں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, تانوں ایک مرد اور ایک عورت وچوں پیدا کیتا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, پھر سوال اے ہوندا ہے کہ پھر ساڈے گروہ کیوں نے, ساڈیاں ذاتاں کیوں نے. اللہ کریم نے فرمایا تواڈے گروہ کنبے بنائے نے اور قبیلے بنائے نے لتعارفو, کہ تواڈی پہچان رہے. ایک پہچان دا ذریعہ ہے, شان اس وچ نہیں ہے. یا اللہ شان کی دین تیرے بارگاہ دے چے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, فرمایا جڑا اللہ دے نزدیک چنگا اوہی ہے, عظمت والا اوہی ہے. اتقاکم جڑا تواڈے چوں زیادہ تقوی اختیار کرن والا. اے چیز جڑی ہے حضور دے میلاد دا پیغام ہے. اور ساڈے معاشرہ دے اندر کچھ رواج بن گئے نے کہ جی فلانا ہے وہ فلانا ہے, تو کیا یہ امامت نہیں کروا سکتا, یہ کوئی اچھا کام کرتا ہے بھاویں جس قبیلے نال ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ کم اچھا کرے. اگر کوئی بندہ اچھے کام نہیں کرتا اور وہ یہ خواہش ہے کہ میں اس ذات دا تے لہذا میرے نال اچھا ہی سلوک کیتا جائے, یا میرے نال شاید لوگ اس وجہ تو ہی برا سلوک کر دیں مڑ ساڈی ذات جو ہے. ایک طرف وہ بندے نے جنہ دا کوئی قبیلہ چنگا ہوندا ہے پر کم چنگے نہیں, تے کچھ انج دے بھی بندے نے جنہ دا تعارف دے اعتبار نال قبیلہ کوئی زیادہ مشہور نہیں لیکن وہ چنگے کام موڑ بھی نہیں کر دے. یہ دونا اپنا نقصان کر دے. کم اچھے کرے کوئی تو دنیا دے اندر مثالہ موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی شان دیکھو نا, جدوں مکہ پاک تو مہاجرین نو لے کے آئے نے مدینہ پاک, عرب دے جڑی سب تو اتے ذات سمجھی جاندی ہے وہ قریش دی ہے. حضور قریشیاں نو نال لے کے آئے نے تے انصاریاں دے برا بنا چھڑے.
برا بنا چھڑیا ہے. اور صرف اے نہیں کہ کوئی کچی گل ہے برا ایویں دے نا، بلکہ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اے پیارے حبیب مومن سارے آپس وچ بھائی ہوندے. تو نسل جیڑی ہے اس نو اگے رکھ کے تے پھر بندیاں چونکہ بڑی تقسیم کر دیتی نا. انہاں کیا بھاویں حضور دے صحابہ بڑے نے جی بڑے چنگے کام کیتے نے، پر جیڑی حضور دی نسل ہے حضور دے گھر والے نے انہاں ورگا تے مڑ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں جیڑی اے فضیلت ہے کہ حضور دی آل نے اس وچ کوئی انہاں دے مقابلے چ نہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ جدے کم زیادہ چنگے نے او دی شان بڑی بلند ہے. اور دنیا ویکھیا نہیں شرک پور شریف والے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ سید نہیں، لیکن بڑے بڑے سادات آ کے انہاں دی بیعت کیتی ہے، اپنے آپ انہاں دی غلامی اچ دے کے سادات نے دسیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جدے کم چنگے نے قبیلہ جیڑا بھی ہوئے گا اللہ کریم کماں نو ویندا ہے، نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، مولا ویکھن تے آوے تے دل ویکھدا. نبی علیہ السلام نے جڑے غلام اگے ہوندے سی زر خرید غلام، انہاں دے بارے ایسے واضح فرامین ادا فرمائے کہ حضور فرمایا حضرت ابی ذر راوی نے آپ فرماندے نے کہ میرے کوڑ غلام بھی آئے تے آقا کریم نے مینوں ارشاد فرمایا اخوانکم خوالکم جعلہ اللہ تحت ایدیکم. اے ابو ذر اے جڑے غلام نے نا اے نہ سمجھی بے کوئی اور نے، فرمایا اخوانکم اے بھی دوڑے بھائی نے. غلاماں نو حضور نے مالکاں دا بھائی آکھیا، فرمایا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، صرف فرق انہا ہے کہ اللہ نے انہاں نو دوڑے ماتحت کر دیتا ہے، انہاں نو دوڑے ماتحت کیتا ہے. فمن کانا اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ ما یأکلو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حکم ہے کہ جدے کول کوئی غلام ہے او دے محتاط ہے، جو آپ کھاوے اپنے غلام نو یوں ہی کھواوے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُلْبِسُهُ مَا يَلْبَسُ، جو آپ پاوے وہ جے آپ غلام نو بھی اپنے نو کپڑا لے کے دے. کمال ہے وے کہ حضور دے غلامہ نے حضور دے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے انج عمل کیتا کہ حضور دے بعد صحابہ کپڑا لین گئے نے تے انہاں کہا ودیا کپڑا دیو. ودیا کی کرنا ہے؟ انہاں کہا اپنے غلام واسطے کرنا ہے تے مینوں سادہ جے ہی دے چھڈو، کیونکہ کدائیں اے نہ آ جائے کہ میں اپنے غلام دا حق ادا نہیں کیتا. ویکھو اسلام دا ہی حسن ہے کہ اور جڑے مذہب نے اوتھے ذاتاں پاتاں ہوندے چ الگ نظام ہے، انہاں دا ایک ایک صف دے اوتے ہن اسی سارے بیٹھے ہیں، کوئی بھی آ جائے جیڑا اگے بوے. لیکن ہندوازم تو لے کے دیگر مذاہب دے اندر یہودیزم تک وہ سارے ذات پات وہ دن بس جیڑی ساڈی نسل ہے وہ جیا کوئی نہیں. لیکن مصطفیٰ کریم آئے تے آپ نے ذاتہ مٹا کے دنیا نو اللہ نال ملا دیتا. تائیں تے ظہوری صاحب کہندے نے عربی پاجی کی ہے بار بار آج ان کیوں کر رہا ہے؟ خراب تے نہیں یکدم بند ہو گیا. اگے بھی یہ تھوڑا جا میں چکایا ہے. آقا علیہ السلام دی آمد دا مقصد کی ہے عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا. گل تے غور ہوئے نا کہ عرب پہلے ہی اپنے آپ نو سارے سو سپیریئر سمجھ دے. مسلمان آندے نے اجمی نے ایک گونگے نے اسی زبان والے ہیں عرب. اور پھر آندے نے کہ عرب وچ کوئی بھی بندہ ہوئے مڑ جڑا عرب وچ بھی ساریاں دا سردار تے سلطان ہے. کوئی ماڑا بندہ آکے نا جی ذاتاں دا کوئی نہیں فرق، وہ یہ پیغام دے وے تے لوگا آکھنا مڑے ایویں ہی کردا ہے. جس ہستی پیغام دیتا ہے انہاں دی شان کی ہے کہ عرب بھی نے، قریش بھی نے، ہاشمی بھی نے، اور پھر صرف ہاشمی نہیں سلطانہ دے سلطان بھی نے. تائیں تیان عربی سلطان آیا
سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا ایک جڑا مقصد ہے وہ اس کائنات نو اپنے تعصب ذاتی تعصب نسلی تعصب تو نکال کے جو عالمگیر پیغام ہے وہ دے وال بلانا سی یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دنیا نو پھر انج دا پیغام دیتا کہ جدوں بیت المقدس فتح ہوئی ہے حضرت عمر فاروق دے دور تے انہاں آکھیا بھی اسی چابی اونوں دینی ہے تہاڈا امیر آوے تے تاں تہاڈا جڑا امیر المومنین ہے او آوے تے تاں اسی چابی دیواں گے حضرت عمر بن خطاب نو یہ خبر پہنچی تو آپ تشریف لے آئے تے نال ایک غلام سی سواری ایک کی سی تے دنیا نے ویکھیا تے حیران رہ گئی کہ حضور نے پیغام پڑھایا کیویں یہ جڑا قرآن دا حکم سی حضور نے لوگاں نو انج دا کر چھڑیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قرآن نے تے دسیا سی نا کہ تسی آپس وچ بھائی ہو مومن سارے قرآن نے دسیا کہ تہاڈے قبیلے صرف تعارف واسطے نے اللہ دی بارگاہ تقوی دا ہی مول لے حضرت عمر بن خطاب آپ جدو تشریف لے آ رہے سی سواری ایک کئی تے حضرت عمر نے اپنے غلام نال سفر تے اینا سفر میں تے سوار ہونا ہے تو ٹرنا ہے تے اینا سفر تو سوار ہونا ہے تے میں نکیل پھد کے ٹراندا اور پھر جدوں اتفاق ہی ہویا واری چل دی رہی تے جس نے بیت المقدس دے قریب آئے نا اس نے واری آئی غلام دی اتے بان دی تے آپ نو اسا کیا جناب ہون تے اگے تسی ساڈے امیر المومنین ہو تے لوگاں ویکھنا ہے پیارے تسی سوار ہو تے میں اے دی لگام اور مہار پکڑ لینا آپ نے فرمایا نہیں مصطفیٰ کریم دی یہ شان ہے کہ جدوں مصطفیٰ کریم سرکار خود جاندے ہیں نا جہاد تے اگر سواری دے اتے دو تین چار بندیاں دی بھی واری ہوئے تے مصطفیٰ کریم خود سواری تو اتر جاندے ہے فرمایا میرے مصطفیٰ نے تے سبق ہی یہ پڑھایا ہے کہ لوگو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں تقوی دا ہی مولے فرمایا جی میں انسان ہاں باویں امیر المومنین تم ہی انسان ہے تو سوار ہو جا میں لگام پکڑاں گا وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا فرق آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دا انج مان ودھایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انج دا درس دیتا کہ حضرت ابی مسعود بدری آپ کہندے نے قال كنت اضرب غلاما لي بصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود آپ کہندے نے حضرت ابو مسعود بدری صحابی نے آپ کہندے نے میرے کوڑ غلام سی غلام نے غلطی کی تھی تے میں کوڑے دے نال اس غلام نو ماردا پیا سی تے آپ فرماندے نے فسمعت صوتا میں آواز سنی اجے بندہ نیڑے نہیں آیا وستی نیڑے نہیں آئی بولن والی آواز سنی اعلم ابا مسعود جان لے ابا مسعود حضرت ابا مسعود کہندے نے کہ کیونکہ اجے ہستی نیڑے نہیں آئی تے میں انج بھی غصے چا مینوں ایڈی سمجھ گل دی کوئی نہ آئی آپ آدھے نے ماردہ پیا غصے چا اور نبی پاک سرکار سانے فرمان آئے تے حضور دی شان آئی حضور کدی بھی جو میں اسی دورو صدا مارنے نے کدی نہیں ماری حضور دی یہ شان تورات شریف وچ بھی لکھی ہے
کہ آپ لیس سخاب فی الاسواق، آپ بازاران دے اندر چیخو پکار کرنے والی ہستی نہیں، بڑی تمانت اور وقار ہے، لیکن جدوں غلام دے اتے کوڑے برستے ویکھے نا تے آقا علیہ السلام نے چند قدم پیچھے تو ارشاد فرمایا تھوڑی جی آواز دے نال، اے ابا مسعود جان لے۔ ابا مسعود کہندے کہ میں پہلے محسوس نہیں کیتا غصے دی وجہ تو، لیکن جدوں میں تکیا نا دوبارہ آواز آئی تے ویکھے آواز لگان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تے آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، فرمایا جان لے جان لے جان لے ابا مسعود، جی میں تو انہوں مارن تے غلطی دی وجہ تو قادر ہے نا، حضور فرمایا اللہ زیادہ قادر ہے تیرے ہوتے، غلامہ دا کیویں حضور نے حقوق دسن کہ وہ مار دے پہنے وہ دی غلطی دی وجہ تو تے، حضور سرکار نے فرمایا جے غلطی تو انج مارنا ہے نا تے بھی یاد رکھ اسی بھی بندے ہاں، تیریاں بھی تے غلطیاں ہونیاں نے تے اللہ زیادہ قادر ہے سزا دین تے۔ حضرت ابا مسعود کہندے نے بدری کہ میں جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اے مبارک الفاظ سنے نے تے میں اپنا کوڑا فوراً پھینک دیتا تے آپ کہندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معافی بھی منگی اور کفارے دے طور تے میں او غلام آزاد کر دیتا ہے۔ اے حضور دا پیغام ہے اور مصطفیٰ کریم نے انہا غلامہ دے انجمان ودا چھڑے کہ کائنات ساری بڑے بڑے دعوے کر دی۔ توجہ کرے ہے جیڑا ہون جدید دور ہے نا اے اندر او لوگ بہت زیادہ زہر گھول رہے ہیں جیڑے سکرین دے پردے دے پیچھے انہاں دی حیات تو اسی واقف نہیں، یہ کوئی نہیں پتا کتھے دینے کی ہے، انہاں کیمرہ لگوانا ہے اور اس پھر آن ایئر کر دینا ہے، تسی ان سکرین تے ہی بندے نو ویک سکتے ہو، انج نہیں مل سکتے، او دے اندے نال بحث نہیں کر سکتے، ان دس نہیں سکتے بھی یہ غلطی ہے تے او سانو دس رہے ہوں دن میں تسی سارے سنت رسول دے خلاف ہو۔ بھائی جی یہ جی سنت رسول دوانو یاد ہے تو پھر آؤ نا مسجد بناؤ، جی میں مصطفیٰ نے مسجد نمازاں بھی پڑھائیاں نے تبلیغ بھی کیتی ہے، تسی بھی کوئی مسجد تے بناؤ۔ ان دے نام مراد دنیا تے موجود نے جنہاں دی پوری کائنات کوئی مسجد ہی نہیں، بندے اس فکر دے بڑے موجود نے، مسجد ہے ہی کوئی نہ، نماز پڑھان والا کوئی نہیں، تے وہ آخر ہم دن دی اسی ویکھو سارے ہم پیچھے پڑھنے ہیں، مکہ تواڈی ہے کیڑی جڑی تسی کلیاں پڑھنی، تو ایک کام ہوندا ہے، ایک کام تے بڑا مشکل ہے، حضور دا طریقہ وہ تے تسی چھڈیا ہویا ہے۔ برادران اسلام دنیا دے اتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کیا طریقہ ہے کہ اسی لوگ ساڑھے تھوڑی جی غلطی ہوندی جاندی، میں تاں اس واسطے موضوع رکھے ہے کہ سانو یاد رہے، اسی سمجھنے ہیں کہ جڑا بندہ اور کسے قبیلے دا ہے وہ ساڑھے کوڑ بیٹھا تے خرے ساڑھی بستی ہو جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کوڑ آپ دے غلام باندے آئے تے لوگاں آکھیا انہاں نو اٹھاؤ ایمان لے آواں دے، حالانکہ حضور نو بڑا پسند سی کہ لوگ ایمان لے آؤں، میرے مصطفیٰ کریم نے انہوں نے اپنی مجلس چوں نہیں اٹھایا بلکہ زمانے نو اے کر کے دسیا کہ ابو لہب بھاویں سکا چچا سی او راندہ درگاہ سلمان بھاویں فارس تو آیا سی، حضور نے فرمایا سلمان مننا اہل البیت، ویکھو لوگوں نسلان دا کوئی نہیں ایتھے تقوی ہے، بھاویں سلمان فارس تو آیا ہے، فرمایا میں نو اپنی اہل بیت بنا لے، سہیب روم تو آیا ہے میں اپنی اہل بیت بنا لیا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلامہ نال ایڈا پیار کر دیا ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا بندہ غلام آزاد کرے اس نو بڑا اجر ہے، بلکہ حضور دی شریعت جڑے کفارے نے کفارہ ادا کرنا، جی میں روزہ کسے توڑیا کی پہلا آپشن کی ہے، فرمایا کوئی غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنا بہت بڑا ثواب دا کم حضور نے دسیا، یہی وجہ ہے کہ ہن کائنات تے غلامی ختم ہو گئی ہے، انج زر خرید غلام کوئی نہیں لب دے، اور میرا دعویٰ ہے اگر محبوب مصطفیٰ کریم اس دے بارے اقدام نہ اٹھان دے تے کائنات تے ہو سکتا ہے اسی بھی غلام ہی ہوندے، غلام زادے ہوندے، لوگ سانو کٹدے پہ ہوندے، میرے مصطفیٰ نے جنہاں نو غلام رکھن دا حکم دیتا انہاں نے بھی فرمایا جڑا غلام ہوئے
انہوں کھوانا بھی ہو جائے جڑا آپ کھاؤ. ہن کوئی تصویراں شیئر ہوندیاں نے سوشل میڈیا تے جڑا خاندان والے نے گڈی تے جڑے گئے نے وہ بہ کے تے الگ کھا رہے ہوندے نے تے جڑے نوکر ملازم نے انہاں نوں آندے تو اوتھے پراں بہ جا, یا انہوں وہ چیز نہیں کھلانی جو آپ, یا اپنا بچیا کھچیا کھوانا ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم دی شام دیکھو کہ زمانے دے او لوگ جنہاں نو کوئی منہ نہ لاندا, آقا علیہ السلام نے انہاں نو نہ صرف اپنے کول بٹھایا بلکہ ایک مثال قائم کر دیتی. ایک دفعہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف فرمانے تے حضور علیہ السلام دا معمول مبارک سی کہ جس ویلے اقامت ہوندی سی نا, قد قامت الصلاۃ قریب جاندے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اس لئے حضور اپنے حجرہ پاک وچوں باہر تشریف لے اوندے ہیں. عشاء دی نماز اقامت ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ انور وچوں باہر تشریف لے آئے. ہن امام دا کم یہی ہوندا ہے کہ اوندیاں پھر جماعت کرواوے. آقا سرکار تشریف لے آ لین تے عرب دی اس مدینہ پاک وچ ایک او عورت جن کوئی بھی کول نہ بٹھاندا آندے اے ایویں فضول کوئی کر دی اے دا عقل نہیں سلامت. اس بلایا, اس کیا میری گل تے سنو. آقا علیہ السلام مصلی امامت تے جان دی بجائے اس عورت دے ول چلے. اس عورت نے آپ نو کھڑا کیتا اور اپنیاں گلاں سنانیاں شروع کیتیاں. آقا علیہ السلام او دے دکھڑے سن دے گئے, انہوں مسکرا کے جواب دیندے رہے. صحابہ دن ٹائم کتنا لگا ہے, بیٹھے رہے بندے ہونے آندے ہونے تشریف لے آندے, حتیٰ کہ عشاء دا ٹائم اور کھلا ہوندا ہے. بندے اتھے کہیں لمحے پے گئے, سو گئے بھی حضور آن گے تے جماعت ہوے گی. مصطفیٰ کریم نے او دا دل نہیں توڑیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہن بس کر میں نماز پڑھانی ہے, بلکہ مصطفیٰ کریم او دے دکھڑے سندے رہے فرمایا نماز پڑھیں گے. اور نماز حضور نے پھر پڑھائی بھی. پہلے او غمزدہ عورت, او بے سہارا جدہ کوئی والی نہ, جدی کوئی نہ سندہ, مصطفیٰ کریم نے او دیاں بھی ساریاں سماعت کر لے جانے. تائیں تے بریلی والے بولے کہندے نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے, بے کسوں کا ساغارہ ہمارا. اللہ ہے. اور آقا علیہ السلام آپ نے اس مائی دی اتنی گفتگو سنی کہ اس نے اپنا سارا درد سنا لیا. پھر وہ چلی گئی تے حضور نے نماز پڑھا کے امت نو پیغام دیتا کہ اے لوگو صرف سجدہ کرنا اے دین نہیں, دین دا ضروری حصہ ہے, اس تو منے گزارا نہیں, لیکن لوگاں دے دل توڑن تو بچنا اے بھی دین دا ضروری حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام آپ تشریف فرمانے اور کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک عورت آ گئی, اس نو لوگ کہندے ہیں کہ مدینہ شریف وچ وہ عورت ہے جدے عقل ہی نہیں سلامت, پاگل جی نو کہا جاندا. آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں تے آکے عرض کرتی ہے کہ میں بھی نال کھانا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا آ جا کھا لے. وہ بھی بہ گئی تے کھانا شروع کیتا تو آندی میں نہیں کھانا, جیڑا تسی اپنے دہان شریف وچ رکھیا ہویا نا, جیڑا تسی تناول فرما رہے ہو وہ کڈ کے دیو, میں وہ کھانا ہے.
بھئی اسی کس نبی دے امتیاں ذرا اے تے غور کرو ساڑھے کھانے لو کوئی ویکھ لوے تو جب بندہ سی پریشان ہو جانے حضور کنہ نال بے کے تناول فرمایا کہ چلو تیری یہ رضا ہے کہ آپ نے اپنے دہن شریف اتھی جڑا او مبارک لقمہ بن چکیا سی جس نے حضور دے دہن شریف دے بوسے لے لے سی حضور نے وہ پیش کیتا اس عورت نے کھایا صحابہ کہندے نے پھر حضور دے لعاب دی تاثیر انی ہوئی کہ عورت دے جتنے بھی مرض سن جو بھی عقل دے اندر کمزوری سی جدو مصطفیٰ کریم سرکار دے لبا نال لگایا وہ لقمہ کھادا ہے تے اللہ نے انہوں شفا عطا فرما دے میرے مصطفیٰ کریم سرکار دے فضائل و مناقب جتنے تسی پڑھو پتہ لگتا ہے کہ حضور نے فنڈامنٹلیزم نو ختم کیتا ہے نسلی تفاخر نو انج ختم کیتا کہ حضرت ابو ہریرہ کے اندر بھوک لگی آئی یہ معجزہ حضور دا سماعت کیتا ہونا ہے تسی تے میں بڑے لوگاں تو سوال پوچھے کہ کوئی میں نو دعوت دے وے پر کوئی نہ حضور آئے فرمایا ابو ہریرہ تینوں بھوک تے نہیں لگی حضور لگی فرمایا آجا میرے نال آپ سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت ابو ہریرہ نال نے گھروں آپ نے استفسار فرمایا کہ گھر کھان نو کی چیز موجود ہے پین نو کی موجود ہے عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ دا پیالہ ایک انصاری صحابی لطو فتن آیا ہے ہدیہ آیا ہے حضور فرمایا لے آؤ جب وہ ہدیہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے میرا دل سی کہ میں نو ملنا ہے حضور فرمانا پی لے سرکار فرمایا ان کا ابو ہریرہ جا مسجد جڑا صفہ دا چبوترا ہے نا اوتھے جتنے بیٹھے نے نا صفہ والے جنہاں نو بھوک پیاس لگی انہاں ساریاں نو لے آ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حضور دا حکم سی میں ٹر پیا گیا تے اگے 70 بندہ تے ایک نو بھی میں چھڈیا نہیں کیونکہ حضور فرمایا وہ لے کے تے آگے حضور سرکار نے سب نو بٹھا دیتا آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ تو انہاں نو پیش کر ایک سائیڈ تو سجے پاسے شروع ہو گئے ہر بندے پیتا اے حضور دی شان ہے حضور فرما چھڈیا تے وہ ایک پیالہ جڑا نا وہ مکا نہیں ایک پیتا رج کے دوجے پیتا تریجے چوتھے پنجویں 70 بندے جدوں انہاں پی لیا نا تے حضور سرکار فرمایا کہ ابو ہریرہ ہن تو پی واقعی اجی وہ مکھیا نہیں ان نہیں ہے فرمایا تو پی حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میں بسم اللہ شریف پڑھ کے پیتا گئی انہوں نے تو بڑا دل لا اور ان جلے پی کے رجیا نا تے حضور فرمایا پھر پیتا حضور سرکار فرمایا پھر پی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پی آدھے نے دو پہلے بھی پیتا ہے مزہ بڑا سی بھوک دی وجہ تو پیتا ہے ہن حضور دا حکم سمجھ کے پیتا ہے اندی بھی لذت بڑی آئی تائیں تے بریلی والے پوچھ دے نے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا اگلی ہے جڑی میں دسنا چاہنا اس تو اگلی 70 بندے انہوں پیتا ہے حضور سرکار نے نا بعد خود دے چوت نوش فرمایا حضور دا معجزہ بھی ہے کمال ہے اسی سارا مندے ہیں لیکن پیغام بھی تے ہے نا اے نہیں فرمایا میرے امتی نے تو جتوں میں پینا ہے اتو یہ پی اے نہیں فرمایا حالانکہ غلام ہے حضور دا اتنا ادب کر دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نقامہ مبارک نہ گرن دیں دے وضو دا پانی نہ گرن دیں دے بال مبارک زمین تے نہ گرن دیں دے حضور فرماندے نے پہلے تسی پیو ہن ایک پیالہ جڑا ہے اونوں 70 بندہ پیوے تے سمجھو پورے پیالے دے اوتے لب لگے لوگاں دا لعاب لگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 تو بعد خود دودھ نوش فرما کے کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا فرمایا اللہ دی بارگاہ سارے انسان برابر نے ہاں جدا تقوی بلند ہوئے گا او دی اللہ دی بارگاہ شان بلند ہوئے حضور سرکار 70 تو بعد خود نوش فرمایا تسی تے میں شروع کر دئیے تے
بندیاں دا جھوٹا سی کھا سکنے بلکہ کدائیں گلاس ایسا پیا ہوگا نا جتھے سانو خطرہ ہوئے کسی اور بھی پیتا ہے اسی آنے ایک بری بھی دو وہ الٹا کر کے اتو بھی دو وہ کسی دے لب لگ گئے ہونے لیکن محبوب مصطفیٰ کریم سرکار نے اور ایک دے وچ ہور بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جنہاں نو نبی پاک سرکار ایڈا پیار کیتا ہے کہ انہاں دے جتھے لب لگ جن حضور اتھے لب لا کے تے خود نوش فرمایا ہے انہاں صحابہ دا مقام کتنا بلند ہے یہ بھی سوچو نا جنہاں دے استعمال شدہ چیز حضور پسند فرما کے پی لئیے او حضور سرکار دے نال ایڈا پیار کر دینے حضور دے شاگرد نے جنہ حضور دے گھروں دودھ نوش کیتا ہے انہاں دا سینہ کتنا روشن ہو گیا ہوئے حضرات گرامی قدریں ہی پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائے اور ای کائنات دیتے سارے لوگاں نیک لوگاں نے اپنے رنگ دے اندر دیتا ہے یہی وجہ کلندر اقبال کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بولے آپ کہتے ہیں کہ بتانے رنگوں بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر آیت نمبر 10 دے ارشاد فرما دیتا انما المؤمنون اخوہ سارے مسلمان آپس وچ بھائی نے تو آپ کہندے نے اصل رشتہ ہے وے کہ بتانے رنگوں بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رشتے کیتے حضور سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے اور جتنیاں ہوتے قبیلے سی ہر قبیلے حل فرما لے جدے حکم ہوندہ گیا ہے آپ سرکار رضا ہوندی گئی ہے آپ نے خود ہی نکاح فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پپوزاد بہنے مصطفیٰ کریم سرکار نے انہوں دا نکاح جڑا کیتا نا وہ حضرت زید بن حارثہ نال کیتا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خادمہ جنہاں نو حضور فرماندے سی میری ماں تو بعد ماں ہے حضرت ام ایمن وہ خادمہ سن غلامہ سن مصطفیٰ کریم سرکار نے انہاں دا نکاح حضرت زید نال کیتا انہاں چوں پھر حضرت اسامہ پیدا ہوئے بندیاں دا یہ ذہن بڑھ چکیا نسل جڑی فلانی ہے وہی دین دی کر سکتی ہے ترجمانی دوجی کوئی نہیں کر سکتی مصطفیٰ کریم نے مصلی امامت مدینہ شریف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو کھڑا کر کے کائنات نو پیغام دیتا لوگو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم جدے کم چنگے نہیں اللہ دے ہاں وہی چنگا ہے بھاویں جس قبیلے دا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنی حیات طیبہ دے اندر بھیجیا ہے نا لشکر بھیجیا تے او دے جڑا سربراہ بنایا نا اسامہ بن زید نو بنایا اسامہ بن زید کون ہے او اس ویلے پہلے حضرت زید غلام سن غلام دا بیٹا ہے غلام زادے نو بلکہ دنیا نے تک کیا ہے کہ جدوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ نو فتح کیتا مکہ المکرمہ آئے اللہ دے حکم دے نال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پورا لشکر ہے فوجی نے آپ دے غلام نے لیکن اپنی سواری تے اپنے نالو اگے اگلے پاسے ایک غلام زادے نو بٹھا کے دنیا نو پیغام دیتا ہے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا
کرن جڑا چنگے کام کردا جائے بھاویں جس قبیلے دا ہے اللہ دی بارگاہ وچ اوڈا ہی اچا ہوندا جائے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی دے فضائل دے اندر ملدا ہے مصطفیٰ کریم فرمایا معراج شریف تو واپس آ کے بلال کی کام کرنا ہے تیرے قدماں دی آہٹ جنت سنی تو آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عام بندی ہاں تے بس میں ان کرنا تقید دے نال جس لئے وضو کرانا تے وضو تحیات الوضو دے 2 نفل پڑھ لیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیرا ایک کام اللہ دی بارگاہ چیڈا پسند ہے کہ میں معراج شریف تے گیا تو اتھے ٹرنا ہے تے تیرے قدمہ دی آہٹ اللہ جنت وچ میں نے سنا ہے یہ بھی ملتا ہے کہ جنت آپ پہلے لوگاں وچ داخل ہوں گے تو کائنات تے یہ پیغام دیتا سادات کرام نے پیغام دیتا اگر تسی سادات کرام دے دیکھو نا تعلق حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک تو انہاں دیاں بیٹیاں دے نکاح جنہاں نال ہوئے نے وہ ہاشمی جوان نہ ہے ہاشمی جوان نہ ہے بلکہ انہاں نے وہ لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ تقوی والے سن متقی سن جس قبیلے دے بھی سن انہاں نے انہاں دے نال رشتے کر کے کائنات نو پیغام دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگو اللہ دی بارگاہ دے اندر چنگا ہوئی بندہ ہے جدے کم چنگے نے جدے کم چنگے نہیں بھاویں جڈا مرضی اچا ہوئے فرمایا کسے عربی نو کسے عجمی دے اتے کوئی فضیلت حاصل نہ گورے نو کالے دے اتے کی فضیلت ہے جدے کم چنگے تو آؤ اے چھڑیے بھی میں کونا او کون نے فلانا کیے دیکھو نا جی اس گل دی بہت ضرورت ہے ساڈے ملک کے سیاست بھی ہوندی ہے جنہوں اور کوئی نہ لبے یاو مذہب تے اور کئی انج کر دینے وہ آندے نے میں جی سندھیاں تے لہذا سندھی میں نے ووٹ دے میں مہاجراں تے مہاجر میں نے ووٹ دیں کوئی آدھا میں بلوچیاں لے بلوچ سارے میں نے ووٹ دیں تو لوگاں نو اے یرغمال بنایا جاندہ ہے کہہ کہ یار اسی تے وہاں حضور سرکار دا ایک فرمان بیان کر کے اختتام کرن لگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جدا مفہوم ہے وے کہ جس بندے عصبیت یعنی اپنے قبیلہ پرستی یا علاقہ پرستی دی وجہ تو لوگاں نو ابھاریا لیسا مننا او دا ساڑے نال تعلق نہیں ہے حضور فرمایا جس عصبیت دی بنیاد تے جنگ کروائی جھگڑا کیتا وہ بھی ساڑھے وچوں نہیں ہے حضور علیہ السلام نے جدوں یہ فرمایا تے صحابہ کرام عرض کیتی سونیا اگر اسی اپنی قوم نال محبت کریے اے ہوئے کہ میرا ایک قبیلہ ہے میں قبیلے نال محبت کراں اے بھی عصبیت ہے حضور نے فرمایا اے اس ویلے عصبیت بنے گی جدوں ناجائز کام دے اندر بھی تو صرف اس واسطے سپورٹ کریں کہ میری برادری والے نے فرمایا پھر وہی حکم لاگو ہوئے گا لیکن اگر اچھے کماں چو دے نالے برے کماں تو انہاں نو روکنا ہے تے فرمایا پھر تو انہاں وچوں نہیں پھر عصبیت نہیں پھر اے وعید نہیں اے وجہ ہے کہ صحابہ کرام دا طرز عمل حضور دی شریعت وچ دیکھو تے انہاں نو اپنی نسل دے نال نہیں اپنا سکا پتر بھی ہوندا ہے تے وہی قانون ہے اگر بیگانہ ہے تاں وی وہی قانون ہے اور حضرت عمر بن عاص جدوں مصر دے گورنر سن تے انہاں دا بیٹا اس نے کسے مصری نالنا مسابقہ کیتا گھوڑا دوڑایا مصری جت گیا انہوں کوڑ چڑی پہ میں گورنر دا پتر ہاں اس نے چنڈا ماریاں مصری سدھا حضرت عمر بن خطاب کو آیا آکے گل کیتی آپ نے بندہ بھیجیا تو انہوں نے لیا باپ بیٹا دو میں آ گئے حضرت عمر نے سامنے کھڑے کیتا تے آپ نے فرمایا ہن دس بھئی مصری یہ نہ کی آکھیا سی تو کہہ جی میں نے مار دیا نہ آکھیا سی انا ابن الاکرمین میں معزز لوگاں دا بیٹا ہاں تے حضور سرکار دے غلام حضرت عمر پاک نے فرمایا لے ہن تو میرے سامنے انہوں مار اور ادرب ابن الاکرمین فرمایا معزز لوگاں دے بیٹے نو مار اور پھر حضرت عمر بن عاص المنہ کر کے فرمایا متستعبدتم الناس قد ولدتهم امہاتهم احرارا فرمایا اے عمر بن عاص تو قدوں دا لوگاں نو غلام بنایا ہے
حالانکہ انہاں دے سارے آندیاں ماما نے انہاں نو آزاد پیدا کیتا ہے. گویا حضرت عمر نے مصر اچھو گورنر بلا کے مدینہ پاک لوگاں دے سامنے فرما دیتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کم چنگے کرو جے چنگے بننا جے. اے نسلاں دے سہارے تے کوئی چنگا نہیں بن سکدا. چنگا ہوئی ہے جیڑا اللہ دا بھی فرما بردار ہے, محبوب مصطفیٰ دا بھی سچا غلام. اللہ پاک مینوں دوانوں صراط مستقیم دا راہی بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.